صحابہ کا کیا مزاج بنا ہوا تھا. امی صاحب صاحب یم کن برائن ہند عادی بنے آمت اور اتنے عادی ہو گئے تھے کہ ان نے دل میں جگہ بنا لی تھی, دل میں گھر بنا لیا تھا. لیکن یہی صحابہ اللہ تعالیٰ نے کیا عجیب مخلوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض محبت سے پیدا فرمائی تھی کہ تم چیز یم دل مز نیرہن کی, تم رسم جو نکالنے بہت مشکل تھے, تو وہ رسم ان کے دلوں سے نکالنا وہ تو بہت مشکل تھا. لیکن جب بھی حکم آیا یہاں سے ان کو یہ آیت یاد آتی کہ ایاک نعبد, اب چھوڑ دیا. چاہے 60 سال کیوں نہ ہوئے ہو اس رسم کو دل میں, چاہے خبر کوئی وہ کیا جا سکے, لیکن اب اللہ کا حکم آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا, اب ہم نہیں اس کو دل میں جگہ دیں گے. مثلا انسان شراب یا سگریٹ عادی بنا, سگریٹ عادی یتھی بنیا, اب اس کے لیے مشکل ہے بہت چھوڑنا, واریاہ مشکل ہے اس قدر گسا کہ یہ ترائی ہے. یا کسی بھی نشے کا آپ دیکھو, اس پہ سین نوجوان اکثر آج مبتلا نشن مز, بہت مشکل ہے اب ان کا چھوڑنا. اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, خصوصاً سان بچن ہز کرنے حفاظت. یہی حالت اس آج کشیر میں شراب کی ہمارے نوجوانوں میں اکثر ہے, شراب کی لت لگی ہوئی ہے. اور اتنے سے یاد, شراب کی فطرت ہے, وہ انسان کو اپنا محتاج ایسا بنا دیتی ہے, جب تک انسان نہیں پیے گا تب تک اس کو سکون ہی نہیں ملے گا. تیت کالش نے چین ملا کہ یہ شراب میں فطرت ہے. چنانچہ یمئی صاحب صاحب یم شراب چوان, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی شراب میں لت پت ہوتے تھے, اور معزز تمس انسان سمجھا یہ سر کو زیادہ شراب چوان. آج شراب کا کوئی نام مثلا یاد قرآن میں استعمال ہوا, انما الخمر, بے شک شراب یہ شیطانی امر ہے. خمر شونا شراب اس عربی کو ہے, یہ تو ایک لفظ ہے, لیکن اس دور میں شراب کے 200 نام تھے. مثلا کیسے, وہ جو صبح شراب پیتے تھے اس کا نام الگ, جو دوپہر میں پیتے اس کا نام الگ, جو شام میں اس کا الگ, جو رات میں اس کا نام الگ. یہاں تک کہ پھر وہ شراب جو کھجور سے بنائی جاتی تھی اس کا نام الگ, جو انگور سے بنائی جاتی اس کا نام الگ, جو اور کسی میوے سے بنائی جاتی اس کا نام الگ. اور پھر اسی طرح وہ شراب جو پانی میں ملا دی جائے اس کا نام الگ, جو سرکے میں ملائی جائے اس کا نام الگ, اور وہ شراب جو کسی اور چیز میں ملائی جائے اس کا نام الگ. یہ 200 نام بنتے تھے. یہاں تک کہ غزوہ احد میں جس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا رخسار مبارک زخمی ہوا, آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے, اس وقت بھی کچھ صحابہ شراب پی کر آئے تھے, کیونکہ حرام نہیں ہوئی تھی شراب اس نے حرام گمت کی. کچھ صحابہ شراب پی کر آئے تھے. لیکن اسی معاشرے کو 1922 میں تقریباً یورپ نے ایک اعلان کیا تھا, اور اعلان یہ کیا تھا کہ شراب خطرناک چیز ہے, مضر چیز, لہذا ہم اب قانون بنائیں گے کہ شراب بند, شراب بند, شراب بند, اب کوئی نہیں پیے گا. چنانچہ انہوں نے ایک قانون بنایا. اب کارخانوں میں اب شراب بند قانون بنانے کا کیا مطلب تھا کہ جو پولیس ہے وہ اس کی نگرانی کرے, جو یہ ایجنسیاں ہیں جو شراب جنہوں نے اس پر پابندی لگائی ہے وہ بھی اس کی نگرانی کرے. چنانچہ انہوں نے نگرانی کرنی شروع کی. وہ کارخانے جن میں شراب بنتی تھی وہاں صفائی ستھرائی رہتی تھی, اتنی بیماریاں نہیں پھیلتی تھی. لیکن یاد ساتھ قانون بنا, قانون تو انسان صرف پابندی کرتا ہے سڑک پر, اور پابندی کرے گا بازار میں, مجمع میں پابندی کرے گا, مجلس میں پابندی, لیکن رات کی تنہائی میں اور جنگل کی تنہائی میں انسان کبھی پابندی نہیں کر سکتا ہے. وہ اپنی عادت پھر واپس لائے گا. ہاں الا یہ کہ مسلمان ہے, اس پتہ سے خدا سے استحزار پھر وہ رک جاتا ہے. چنانچہ یہ قانون انہوں نے بنایا. کچھ دنوں کے بعد یہی یورپ کے لوگ جب رات کو گھر پہنچتے تھے تو پھر شراب بنانی شروع کی, اور گھروں میں صفائی کا پھر وہ رواج نہیں تھا جو کارخانوں میں تھا, تو بیماریاں اور زیادہ ہو گئی. چنانچہ یورپ کی حکومت نے پھر اعلان کیا اب ہم شراب پر پابندی نہیں لگا سکتے, جس کو پینی ہے وہ پی لے. اور تو یہی عرب معاشرہ آپ دیکھیے, یہ شراب کی اتنے پابند اور دل میں اتنی خطرناک عادت بن گئی, اب نکالنا بہت مشکل ہے. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے, آج تک شراب کو ہاتھ نہیں لگائی. چنانچہ احد کے موقع پر صحابہ شراب پی کر آئے ہیں, کچھ صحابہ حرام مصنوعی گموت کیے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی صحابہ شراب چاہتے تھے, ان میں کچھ شہید بھی ہو گئے تھے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے لوگوں نے سوال بھی کیے تھے کہ شراب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. چنانچہ ایک آیت نازل ہوئی حرام کو روکنے کی. یہ وہ نہیں کہ آپ شراب کو چھوڑ دو, یہ حرام ہے, نہیں. یسألونک پہلے ذہن بنایا, کیونکہ عادت بن گئی تھی, اور عادت چھڑانا بہت مشکل ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کا بچہ کسی غلط کام میں لگ جائے اور بچہ چیر واتا گھر, تو ابو اس کو طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں. مثلا اگر وہ غلط صحبت اس کو لگی ہے, گۄڈنیُک طریقہ یہ اپنا آپ ان سے مول سروج میں سۭتۍ, وہ اپنا کام کم کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ لگتا ہے. پھر دوسرا موقع یہ آتا ہے کہ اس کو کسی اچھے انسان کے ساتھ لگاتا ہے. تو یہی ہوا, صحابہ کا ذہن بنایا اللہ نے. کیسے یسألونک عن الخمر والمیسر, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز سے سوال کرا کہ شراب متعلق سوال آپ سے کرتے ہیں, تو آپ ان سے بتائیے کہ یہ شراب اس میں نفع بھی ہے اور خرابیاں بھی ہے,
लेकिन खराबियाँ ज़्यादा है नफ़ा के मुकाबले में, खराबी ज़्यादा। क़ुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफ़िउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। खराबियाँ ज़्यादा है नफ़ा के मुकाबले। बस एक आयत। अब देखिए साहबा ने अभी हराम नहीं हुई थी, अभी ये नहीं कहा था इसको छोड़ दो, चुनांचे फिर एक आयत नाजिल हुई, ऐ साहबा इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूह। साहबा शराब जुआ जो तुम खेलते हो ये शैतान का अमल है, लिहाजा इनसे इज्तनाब करो, इनसे बचो। अब देखो वो सहाबा जो 70 साल से एक ही काम में है, 60 साल से एक ही आदत में है, 60 साल से एक ही बुराई में है, वो कितना मुश्किल है छोड़ना। चुनांचे हज़रत अनस रज़ी की रिवायत इस बारे में फरमाते हैं, मैं उस वक्त हज़रत अबू तलहा के घर में था और अबू तलहा के घर में मजलिस चल रही थी और मजलिस में शराब पिला रहे थे नौजवान इन लोगों को। चुनांचे मैं भी साकी था, बुदस शराब चना, बुदस लकड़ी नौजवान, मेरी भी ड्यूटी थी लोगों तक शराब पहुंचाना गिलासों में। चुनांचे हमने शराब रख दी थी गिलासों में, कपों में रख दी थी, प्यालों में रख दी थी। वहाँ से एक साहबी गली कोचू और सड़कों पर मदीना की गलियों में ऐलान कर रहा है, अल्लाह ताला वातने इन तुम मदीना गलियत मज पता ना इस चीज़ याद, और कुरान करीम की आयतें वहाँ ज़ाहिर हो जाती है, इंसान सुर याद है अगर थोड़ा बहुत मुताला है। चुनांचे गलियों में ऐलान कर रहा है एक साहबी, अला इन्नल खम्र कद हरुमत, आओ सहाबा खबरदार होशियार, अल्लाह की तरफ से शराब हराम कर दी गई है। अब शराब प्यालों में भर के है, गिलास में रखी हुई है, यहाँ तक हज़रत अनस फरमाते हैं कि मैंने देखा कुछ लोगों ने शराब हाथ में उठाई है, मुंह के करीब है, बाहर जो ही ऐलान हो गया तो इसी वक्त उस प्याले को जमीन के साथ पटक दिया, उसी वक्त छोड़ दिया। यही मटके जो शराब से भरे रहते थे इन तमाम को बहा दिया। किताबों में लिखा है 3 दिन तक ऐसी वो बह रही थी नहरें शराब की, जैसे पानी की नहरें चलती है ऐसी शराब। तो अब देखिए साहबा ने पढ़ा था इय्याका नअबुदु, अल्लाह हम आपकी इबादत करते हैं, हम गुलामी आपके करते हैं, चोन हुक्म आप इसका इनकार ना, ये तो हो ही नहीं सकता है। चुनांचे वही आदि लोग कैसे फिर महबूब बन गए अल्लाह के, इसीलिए अल्लाह ने इनकी तारीफ की है।